अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते, लेकिन हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मूविंग ऑन, आज मेकअप का तो व्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं मेकअप के व्लॉग के ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगी। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर मैं कंसिडर करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें मेकअप से रिलेटेड बताना चाहूँगी। कि सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया है, और स्किन को प्रेप करना इट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि जो आपकी स्किन किकी हो जाती है, किकी हो जाता है, पैची हो जाता है, तो इसके लिए स्किन का प्रेप होना इट इज़ वेरी एसेंशियल, और वो आपकी एक फ्लॉलेस बेस देता है। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है। ऑरेंज कलर करेक्टर इट इज़ लाइक एक वो कहते हैं ना कि फूड है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप PRP करवाएं, आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, आप रेमेडीज़ यूज़ करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ अप्लाई की हैं। अभी भी देखा जाए तो मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स के अंडर आई सीरम यूज़ किया है, लेकिन मेरे डार्क सर्कल जेनेटिकली हैं, तो उसके ऊपर ये इतना वर्क नहीं करता। जिनके जेनेटिकली नहीं है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप लोगों के ऊपर डेफिनेटली वर्क करेगा। मेरे ऊपर अगर जेनेटिकली है तो थोड़ा बहुत तो वर्क करता है, तो जिनके नहीं हैं, जिनकी नींद की वजह से हैं, तो आई गेस इनके ऊपर लाजमी वर्क करेगा। मूविंग ऑन टू द टॉपिक, बहुत मतलब अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि कोई इंसान किसी के साथ नेकी करता है तो वो उसको जिताना शुरू कर देता है। तो मैंने जब मैं छोटी थी, उर्दू का हमारा एक चैप्टर था जो अभी तक मेरे दिमाग में स्टक हुआ है। उसका एक क्वेश्चन था कि नेकी आखिर कब तक नेकी रहती है। तो उसका आंसर था कि नेकी तब तक नेकी रहती है जब तक आपको पता ना हो कि आपने नेकी की है। और बिलीव मी, वो जो एक आंसर था ना, और वो जो एक क्वेश्चन था, दैट स्टक्स इन माई माइंड अभी तक है। अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है, रहम दिल है, और मासूम दिल पसंद है। अल्लाह को मासूमियत पसंद है, ऐसी मासूमियत कि कोई नेकी करे और वो उसे अल्लाह का एहसान समझे, अल्लाह की तौफीक समझे, अल्लाह की अता करदा हिदायत समझे, अपना कमाल, अपना ज़र्फ़, अपनी ताकत ना समझे। ऐसी मासूमियत कि अगर वो गुनाह कर ले तो फ़ौरन तौबा की तरफ मुतवज्जो हो जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, टूटी फूटी, अच्छी बुरी, पक्की सच्ची, बस वो माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक को वो नेकियां पसंद है, वो इबादतें पसंद है जो कि आपको ख़बर भी ना हो कि आप किसी के लिए कर रहे हो, और आपको एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन और अल्लाह की रज़ा के लिए वो चीज़ करें। इसलिए ना करें कि भाई हमें उस चीज़ का सवाब मिलेगा या क्या है, बस नेकी करें। अल्लाह ताला को गुनाहों की निशानदेही पसंद है कि बंदा अपने गुनाहों पे नज़र रखे। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो उसकी मोहब्बत से लबरेज़ रहता हो। अल्लाह को बंदगी पसंद है। मैंने एक जगह एक कोट पढ़ी थी और वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी थी। अल्लाह ताला मोहब्बत है और वो मोहब्बत को ही महबूब रखता है। मुझे इतनी पसंद आई ये बात। और जहाँ तक निशानदेही की बात की जाए, तो जब इंसान को लगता है ना कि हम गुनाह कर रहे हैं और वो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है, तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते थे और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा है, जाने दे, लेट इट बी एंड ऑल दैट। और एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फ़िक्र, गम, तकलीफ़ पहुंचती है, हत्ता कि अगर कोई एक छोटा से छोटा कांटा, कांच वगैरह कुछ भी चुभ जाता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। मतलब जस्ट इमेजिन कि कितनी अजीम अल्लाह पाक की हस्ती है, और मतलब कितने अल्लाह पाक अज़ीम है, रहीम है, करीम है। उनके नामों में ये बात आ जाती है। ज़माने का काम है मुश्किल में डालना, और अल्लाह का काम है मुश्किलों से निकालने के लिए हज़ार रास्ते निकालना। हमें सम टाइम लग जाता है कि भाई हम अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी से मतलब प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, और हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी हमें लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलना। तो जब एक दर बंद होता है ना, तो वो 100 दर खोलता है। बस हमें उन दर को ढूंढना है, उस रास्ते को, उस दरवाज़े को ढूंढना है। खैर, बात कर रहे थे हम लोग हेल्प करने की, तो एक बहुत ही पहले मैंने एक बात सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
اور اس میں یہ تھا کہ ایک انسان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فکر میں ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ پوری رات سو نہیں پا رہا ہوتا ہے، وہ بستر پہ کروٹ لیتا رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ خیر وہ بے چینی میں اٹھتا ہے، اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کو پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ کہے کہ میرے سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے، میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ مجھ سے میرے دل کو سکون ہی نہیں مل رہا۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ صحن میں ٹہلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تب بھی سکون نہیں ملتا، وہ اور پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ عبادت کر لی اللہ کی پھر بھی سکون نہیں مل رہا، اور معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک سے کہ ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے صحن میں اپنے آنگن میں ٹہلنے کے بعد وہ باہر گلی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، چلتے 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 دور ایک مسجد ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ شاید مسجد میں نماز ادا کرنے سے اس کے دل کو سکون مل جائے۔ مسجد میں جاتا ہے، وہ مسجد میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، جیسے نماز سے فارغ ہوتا ہے، مسجد سے نکلنے لگتا ہے، اس کو ایک انسان کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہاں پر ایک اور دوسرا انسان موجود ہوتا ہے جو اللہ پاک سے رو رو کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک پرابلم میں ہوتا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہوتی ہے اس کی وائف پریگننٹ ہوتی ہے، اور اس کو پیسوں کی بہت زیادہ ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز ان کے بلز کتنا انسان کو کرتے ہیں۔ مجھے تو پرسنلی ڈاکٹرز ایٹ آل، اور میں کبھی کہتی ہوں کہ آئی ول نیور ایور میری اینی ڈاکٹر اور کوئی بھی اس ٹائپ کا پروفیشن، وہ ایک اپنا الگ پرسیپشن ہے۔ خیر موونگ آن، تو وہ ایک بندہ رو رہا ہوتا ہے، وہ پیسے اللہ پاک سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کر دیں، تو وہ انسان جو بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتا ہے، اور جب جیسے وہ یہ کام کرتا ہے نا، اس کو دل میں ایک عجیب سے سکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو نا اپنا بزنس کارڈ دیتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی ضرورت ہو تو تم دوبارہ میرے پاس آنا، میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا۔ کیونکہ اس نے اس کی ہیلپ کی ہوتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، ایک وہ کہتے ہیں نا ایک انر کنٹینمنٹ ہوتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ بڑی میٹر کرتی ہے ایک انسان کو، وہ ایک بڑی اچیومنٹ بھی ہوتی ہے اگر انسان اس کو دلی سکون ملے۔ جب وہ اس کو کارڈ دیتا ہے تو اس کو کارڈ واپس کر دیتا ہے، وہ بہت حیران ہوتا ہے وہ دوسرا انسان کہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، مطلب ایک انسان ہے جس کو ضرورت ہے، ابھی ضرورت ہے، کل بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ کوئی 1000 دے رہا تو ہم کہتے ہیں چلو یار اس سے کسی طرح کوشش کر کے 2000 نکلوا لیا جائے، ڈسائڈ اے جوک ہے۔ تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور جب وہ اس کی ہیلپ لینے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم ایسے کیوں، تمہیں کل کو پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری وائف کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تمہارا بچہ جو ہے اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ اور وہی بات آ جاتی ہے، نیکی تو ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے انسان کو بھی خبر نہ ہو۔ تو وہ اس کا جو دوسرا انسان ہوتا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ مجھے جس سے مدد چاہیے میں اس سے ابھی بھی مدد مانگ رہا ہوں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے جو تم میری مدد کر رہے ہو تو تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو، تم نے میری مدد نہیں کی، جس سے میں نے مدد مانگی ہے اس نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے، اس نے تمہیں میرے تک بھیجا ہے۔ تو جو پہلا انسان ہوتا ہے وہ بڑا، اس کو یہ بات بڑی دل پہ لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ غریب سے غریب انسان، چھوٹے سے چھوٹا انسان آپ کو بہت ہی ڈیپ بات سمجھا جاتا ہے، تو سیم ہی ایسا کچھ ہوتا ہے جب وہ اس سے ایسی بات کرتا ہے تو بڑا ہی وہ اس کو اس کی یہ بات اچھی بھی لگتی ہے، اور وہ اس چیز پہ ہوتا بھی ہے کہ واقعی ہمیشہ اگر اللہ پاک نے آپ کو اوپر والا ہاتھ دیا ہے نا، مینس دینے والا ہاتھ دیا ہے، تو ہمیں اس چیز کا بڑا احسان مند ہونا چاہیے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے۔ جو سٹارٹنگ میں نے بات کی تھی نا کہ ہم کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جو کسی کی ہیلپ کر سکے یا کسی کی مدد کر سکے یا ہم نے کسی کے اوپر احسان کیا ہو، نو، ہم نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اور دیکھیں اس نے اس بندے کی ہیلپ کی تو اس کو سیٹسفیکشن ملی، جو اس کو کسی بھی چیز میں سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی وہ اس کو وہاں سیٹسفیکشن ملی۔ ساری بیچ میں فون وائبریٹ کر گیا تھا، اور میں نے ایک بہت بڑا بلنڈر یہ کر دیا کہ جب بھی ویڈیو وائس اوور کرنے چاہیے تو ہمیں فون سائلنٹ پہ رکھ دینا چاہیے تھا، لیکن اٹس اوکے، ہوتا ہے ایسا۔ چلیں موونگ آن۔ تو وہ انسان بہت زیادہ سیٹسفائی ہوا اس کی بات سن کے بھی اور اس کی ہیلپ کر کے بھی،
اور حقیقت ایسے ہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. ذریعہ وہی بناتا ہے، وہی جو ہے کسی نہ کسی انسان کو وسیلہ بنا کے ہمارے پاس بھیجتا ہے، اور اسی نے ہی ہماری خواہشات کو پورا کرنا ہے. ہم لوگوں کے پاس اگر لوگ آتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، کوئی بہت بڑا کام پھنس گیا ہے اور کسی افسر نے آپ کی ہیلپ کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو آپ کی مدد کے لیے چنا ہے. اس انسان نے کچھ نہیں کیا. تو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے. لوگ تو تماشا دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو ایک ایسا انسان مدد کے لیے بھیجتا ہے جو کہ حق نہ جتائے، جو کہ آپ کی نیکی کو ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ سے بھی اس کے خبر تک نہ ہو کہ ایک دوسرے انسان نے نیکی کی ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت سا میسیج تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگی ہے تو ڈو ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن کہ مجھے ایسی مزید ویڈیوز بنانی چاہیے وائس اوور میں، یا پھر میک اپ سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز بتانی چاہیے. ویسے وہ بھی میں دیتی رہوں گی، لیکن بیچ بیچ میں ہم باتیں بھی کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کو نالج ہو اور آپ دوسروں تک کو بچاؤ، تو اس کو سکون ہی الگ ہوتا ہے. مجھے خود ابھی آپ لوگوں سے باتیں شیئر کیا، پتہ نہیں کون اور کتنے لوگ میری بات سنیں گے. تو ان سب کو یہ بات سننے کے بعد کتنے لوگوں کو اثر ہوگا، اور وہ آگے کتنے لوگوں سے ایسی بات کریں گے. تو یہ آئی گیس کہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آتی ہے کہ نہیں. اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور یہ میں ریڈی ہو چکی ہوں، اور بتائیے گا آپ کو میرا میک اپ کیسا لگا. اور پلیز پلیز پلیز، دس از مائی نیو چینل، اتنا بھی زیادہ نہیں ہوا. آئی ایم اے اسمال یوٹیوبر اور آئی نیڈ یور سپورٹ. تو ڈو سبسکرائب مائی چینل اور ڈو شیئر اٹ، اور اچھی اچھی باتیں کریں، اچھے اچھے کمنٹس دیں. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, share, comment. Thank you so much. See you in